وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے کو بالکل معاف نہیں کیا جائے گا، تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یقینی طور پہ جس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں حکومت کو کوئی نہ کوئی حکمت عملی تو بنانی ہے۔ بہت ساری ڈیولپمنٹ جو بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، ہم اس کا احاطہ کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن میرے خیال سے ہم ناظرین کو تھوڑا سا پہلے پس منظر بیان کر دیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور کس وجہ سے یہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں کچھ چند ماہ پہلے سے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں، اور یہ بات اتنی آگے بڑھی کہ لوگوں نے بھی تاریخیں دینی شروع کر دی۔ اگر آپ کو یاد ہو، آخری تاریخ جو ہے وہ اسد قیصر نے دی تھی کہ وہ 5 جولائی کو باہر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یہ کیوں دے رہے تھے وہ تاریخیں، اس کا جواز تو خیر ان کے پاس ہوگا، لیکن اس میں سچائی کوئی نہیں تھی، اس لیے کہ نہ وہ باہر آئے اور نہ ہی ان کے جلد کوئی باہر آنے کے امکانات ہیں۔ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کچھ ایسے شواہد ہیں، کچھ ایسی خبریں ہیں جس کے نتیجے میں یہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہے کہ ان کی رہائی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ان کے اوپر جو مقدمات ہیں ان سے نبٹنا ہے انہیں، جو مقدمات نئے بن گئے ہیں ان سے ڈیل کرنا ہے انہیں، تو ابھی ان کی رہائی جو ہے وہ ہنوز دلی دور است کے مصداق تھوڑی سی دور ہے۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ جناب، دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ماحول بنایا گیا اور ایک تاثر قائم کیا گیا باقاعدہ پی ٹی آئی کی طرف سے کیمپین کے ذریعے، ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز نے پوری دنیا میں یہ تاثر دیا کہ بس خان صاحب دوبارہ آئے، کوئی دنیا کی طاقت ان کو جیل میں نہیں رکھ سکتی، تو پھر حکومت کو کچھ نہ کچھ حکمت عملی بنانا اس کی مجبوری بن گئی۔ یہ میرے خیال سے بالکل لاجیکل بات ہے۔ لہذا انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پہلی درفنتری تو میں نہیں کہوں گا، خبر یہ جاری کروائی وزیر اطلاعات سے کہ ہم پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک سیاسی سنسنی تو پھیلائی، اس میں تو بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ پیک کا قانون جو کنٹروورشل ہے لیکن بہت سخت گیر قانون ہے، اس کے تحت انہوں نے انیشیٹ کیا کارروائی کرنا، اور رؤف حسن صاحب گرفتار کر لیے گئے۔ رؤف حسن جو ہے وہ پارٹی کے سپوکس پرسن ہے اور کافی وہ ایکٹیو تھے۔ ایلیگیشن ان کے اوپر کیا ہیں وہ تو ایف آئی اے نے کچھ پبلک کر دی ہیں، کچھ اور پبلک ہو جائیں گی آنے والے دنوں میں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے اپنے اکاؤنٹ سے بھی اور ان کے زیر نظر دیگر اکاؤنٹ سے بھی جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی اصطلاح پہلے سب سے آرمی چیف نے، پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور پرائم منسٹر نے خود استعمال کی ہے، اس کے ذریعے ملک میں ایک سنسنی پھیلائی جا رہی ہے۔ ٹھیک، اچھا بخاری صاحب، یہ جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، ابھی ہم بات کر رہے تھے رؤف حسن اور احمد جنجوعہ کو گرفتار کیا گیا ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم استحکام لانے کے لیے یہ تمام تر اقدامات کر رہے ہیں، یہ گرفتاریاں کر رہے ہیں، تو کیا استحکام آ جائے گا ایسے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ استحکام لانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حکومت معیشت کو بہت سٹرونگ کر لے، سیاسی طور پر حالات بہت یعنی سٹرونگ ہوں، نارمل ہوں، نہ معیشت ٹھیک ہے نہ ہی سیاسی حالات ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا حکومت کو مزید افراتفری پھیلانے سے روکنا اس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یعنی آپ سنسنی پیدا کر کے ماحول میں کو گرما کے اپنے سیاسی مقاصد حل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو سیاستدانوں سے بات چیت کرنا ہوگی۔ سیاستدانوں سے بات چیت کرنے کے لیے جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ نہ کبھی پہلے تیار تھے، نہ وہ اب تیار ہیں، نہ وہ کبھی تیار ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جاتے ہیں جناب اس کے اوپر کہ کیا پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کی طرح سے سیاست کر رہی ہے؟ تو اس کا جواب بظاہر کیا حقیقی طور پہ بھی نفی میں ہے، اس لیے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی خواہاں بھی ہیں، اور انہوں نے تو خط تک لکھنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا کہ میں ان سے خط لکھوں گا، لیکن وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دو بیانات جو جاری ہوئے ہیں اس کی طرف تھوڑا سا ہم پلٹیں۔ ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جب 2018 کے الیکشن کے بعد اس وقت کی جو اپوزیشن تھی، جس میں زرداری صاحب تھے، جس میں شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے 2 مرتبہ پیشکش کی ان سے کہ آئیے ہم میثاق جمہوریت کر لیتے ہیں، ہم میثاق معیشت کر لیتے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تاکہ ملکی مسائل جو ہیں ان کا یعنی کوئی بسد-باب کیا جا سکے۔ لیکن بانی پی ٹی آئی نے اس آفر کے اوپر کس طرح سے ریئیکٹ کیا تھا، میرے خیال سے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ان سیاستدانوں سے، ان 2 پارٹیوں سے بات چیت کرنے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔
یا یہ تو میں دنیا کی طاقت ادھر سے ادھر ہو جائے یہ اچھا میں بخاری کرنے صاحب والا آج اجلاس بھی ہوا وفاقی کابینہ نہیں. کا، میں آ رہا ہوں اس کی طرف آ رہا ہوں. اس اجلاس پہ کوئی لیکن میں اگر یہ دو بیانات جو ہیں ہاں جی اس کی طرف تھوڑی سی بات ہم تفصیل سے کر لیں. ہاں جی پھر انہوں نے کہا کہ ایک ایجنڈے کے تحت ایک ایجنٹ کو لا کے اقتدار میں پہ مسلط کیا گیا، اور اس نے جو کارنامے کیے ان میں ایک کارنامہ یہ تھا کہ جو ایک آئینی ادارہ ہے، جو ایک ملک کا دفاعی ادارہ ہے، اس کے سربراہ کی تقرری کو روکنے کے لیے لانگ مارچ کیا اور وہ سو کالڈ حملے کا ڈرامہ رچایا گیا، گولی لگنے کا ڈرامہ رچایا گیا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں. آخری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرینکفرٹ میں جو حملہ ہوا ہے پاکستان کے قونصلیٹ کے اوپر، اس کے بھی تفصیلات بہت جلد سامنے آنے والی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کل کے پروگرام میں ایک اشارہ پھینکا تھا ہاں جی، تو وہ بھی ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن گولی لگنے کے مناظر ویسے ٹی وی پر سب نے دیکھے ہیں. دیکھیے جب وہ حملہ ہوا میں نے کہا نا کہ اس کی جب تحقیقات ہوئیں، جب اس کے بارے میں مزید معلوم ہوگا، ابھی تو اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، تو یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. کیونکہ نہ ہی تو وہاں قریب ترین کسی ہاسپٹل سے اس کا معائنہ کرایا گیا، نہ ہی تو مدعی کے خلاف کوئی سالڈ ایویڈنس وہ لے کے آئے. بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی در پردہ ہیں، لیکن جب وہ کھلیں گی تو. اب آج جناب ایک پریس کانفرنس کر دی ہے، جب میں اور آپ تیاری کر رہے تھے پروگرام کی تو ایک ٹھوک بجا کے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کی پریس کانفرنس ہے، اس کا تذکرہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. ایک تو ایک انہوں نے کہا کہ جمعے کے روز ہم ہڑتال بھی کریں گے اور مظاہرے بھی کریں گے اور پورے ملک میں کریں گے. یہ ہونے دے گا کوئی، ہوں گے کہ نہیں یہ سب کچھ تو ہم جمعے کو دیکھیں گے نا، ابھی اس کے بارے میں بات کرنا بہت مشکل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب فرماتے ہیں کہ جناب حکومت کو تو گھر جانا پڑے گا، یہ طے کر لیا ہم نے کہ ہم نے حکومت کو گھر بھیجنا ہے. اس کے بعد جناب محمود اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگانے کا دور گیا 20، بھول جائیں اب نہیں لگ سکتی. اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ آج کافی اچھل رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 99% لوگ جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کون سی الجبرا کی یا جیومیٹری کی کہانی ہے جس سے 90%. اسی طرح خان صاحب خود بھی کہا کرتے تھے 25 کروڑ عوام میرے ساتھ ہیں. ابھی یہ جو پرامن احتجاج کی بات کی جا رہی ہے کہ جمعے کو پرامن احتجاج ہوگا، پی ٹی آئی جب بھی احتجاج کرتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم پیس پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ پیس پروٹیسٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے نارکی کی طرف چلا جاتا ہے، انتشار کی طرف چلا جاتا ہے. ابھی جمعے کو جو احتجاج کیا جائے گا کیا لگتا ہے یہ کامیاب ہوگا؟ اور آیا پیس پروٹیسٹ کہا جا رہا ہے کہ ہم پیسفلی کریں گے تو یہ کامیاب ہو سکے گا؟ دیکھیے پہلے تو پیسفل جو ہے اس کی بات کر لیتے ہیں نا. ابھی آپ یعنی 1 سال سوا سال کے بعد جو اعترافی بیان کل خان صاحب کا آیا وہ آپ کو یاد ہے. انہوں نے کہا میں نے تو کہا تھا جا کے پرامن احتجاج کریں جی ایچ کیو پہ. پھر آپ نے دیکھا اس کا کیا نقشہ بنا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ پرامن کی جو اصطلاح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہ جاؤ، پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا پڑ جائیں. تو اگر تو یہ اسی طرح کا پیس مارچ ہے تو اس سے بدمزگی میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کا اجلاس تھا جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا، پرائم منسٹر صاحب نے اس کو چیئر کیا تھا اس اجلاس کو، اور خیال یہ تھا کہ ایک تو پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کی بات ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اس کو یعنی دہشت گردی کے کھاتے میں ڈالا جائے گا کہ پارٹی جو ہے وہ دہشت گردی کر رہی ہے. تو اس کا تو تذکرہ وہاں نہیں آیا. میرے خیال سے یہ بہت اچھی بات ہے. پارٹی کے اوپر پابندی لگانے کا جیسا بھی جواز ہو اوائڈ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے میں اور آپ بیٹھ کے یہاں کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتے کہ پارٹی کے اوپر پابندی لگ جانی چاہیے. لیکن عطا تارڑ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے پہ قائم ہیں اور یہ فیصلہ ہوگا، پابندی لگائی جائے گی پی ٹی آئی پہ. دیکھیے وہ میں نے کہا نا، وہ شروع میں ہم نے بتایا نا کہ یہ حکومتی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. ابھی اگر جو ایک بات ہم بھول گئے ہیں وہ یہ ہے کہ 3 افراد کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ بھی قائم ہو رہا ہے، جس میں بانی پی ٹی آئی ہیں، جس میں عارف علوی صاحب ہیں اور قاسم سوری صاحب ہیں. تو گورنمنٹ کنفیوز ہے پھر؟ نہیں، کنفیوز نہیں ہے. میرے خیال سے وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان اے ہیسٹ. اچھا دیکھیے اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، اگر آپ ایویڈنس جمع کر رہے ہیں، اس کے بغیر آپ اس قسم کا اقدام کریں گے تو عدالتیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گی. بالکل. تو لہٰذا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایویڈنس کلیکشن ہو رہی ہے. یہ دھمکی سیریس ہے، لیکن یہ اس وقت تک عمل پیرا نہیں ہوں گے وہ اس کے اوپر جب تک ان کے پاس ایمپل ایویڈنس نہیں ہوگی ٹو پروو دیئر کیس. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب آگے آ جائیں. کچھ اور لوگ جو ہیں وہ درفنتنیاں چھوڑنے لگے ہیں. ان میں ایک صاحب ہیں جن کا نام فواد چودھری ہے. فواد چودھری صاحب پارٹی کے بھگوڑے ہیں. پہلے بھی وہ کہیں سے اڑ کے آئے تھے. 4 پارٹیاں پہلے وہ تبدیل کر چکے تھے. 5ویں ان کی یہ تھی پی ٹی آئی. اور جب ذرا سا پریشر آیا تو جن چند لوگوں نے بھاگ کے
پناہیں حاصل کی، ان میں یہ ایک تھے، اور پاکستان استحکام پاکستان پارٹی میں کے اجلاس میں جا کے بیٹھ گئے تھے، منہ پہ ہاتھ رکھ کے، تصویر چھپی تھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ ہاں جی۔ لیکن اب وہ پھر ان کے دل میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بانی کا اور پی ٹی آئی کا درد جو ہے وہ نئے سرے سے اجاگر ہوا ہے، اور وہ انہوں نے وداؤٹ ہولڈنگ اینی آفس آف پی ٹی آئی، وہ پی ٹی آئی کے مامے بنے ہوئے ہیں۔ ان کو پارٹی کے اندر کوئی ابھی اپنے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ میرے خیال سے ری انٹری کی کوشش ہے، اس میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ اب آ جائیں جناب بیرسٹر سیف صاحب۔ بیرسٹر سیف صاحب اس وقت کے پی کے حکومت کے ترجمان ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں جی کہ لاکھ پابندیاں لگائیں جناب، بانی پی ٹی آئی نہ تو ملک چھوڑیں گے اور نہ ہی کسی قسم کی ڈیل کریں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک نظریے کا نام ہے، اور نظریے جو ہیں ان کو قوت کے ساتھ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ باتیں ان کی ٹھیک ہیں، لیکن اس کے لیے اپنی پارٹی کا عمل اور پارٹی کا جو ہسٹری ہے اس کو سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب۔ خواجہ آصف بڑے پاپولر ہیں، نون لیگ کے بڑے دبنگ قسم کے وہ ترجمان ہیں، وزیر دفاع ہیں، آپ کو پتہ پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا بخاری صاحب، یہ جو بھی آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ آج ہماری باری ہے، کل کو آپ لوگوں کی باری بھی آ جائے گی، تو یہ کہیں نہ کہیں جو سرکل ہے یہ چل ہی رہا ہے، تو یہ ان کو یہ یاد نہیں رہا باری ہے آ سکتی کہ جب وہ اپنی خواہش کے اوپر سیاستدانوں کو جیلوں میں پھینک رہے تھے، ان کو تب یہ یاد نہیں تھا کہ ہماری باری بھی آنی ہے، اور آئی اسی کو تو مکافات عمل کہتے ہیں نا۔ تو یہ جو بات آپ آج دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، کاش اس کے بارے میں آپ نے خود بھی سوچا ہوتا۔ تو یہ ان کے گفتگو کرنے تک تو بالکل ٹھیک ہے بات، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے پہلے آپ کو، ہم نے کل بات شو میں کرے تھے کہ شہری رحمان نے بھی کہا کہ اگر عمران خان معافی مانگ لیتے ہیں 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے بھی، اور جو بھی ملکی مفادات کے اگینسٹ انہوں نے باتیں کی ہیں، اس کے لیے معافی مانگ لیں۔ اور آج خواجہ آصف نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر معافی مانگ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، سیاست میں سیاست کریں، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں لگتا نہیں ہے کہ جیسے گراؤنڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان معافی مانگ لے اور معاملہ رفع دفع۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ خواجہ آصف نے آج یہ کہا ہے ٹو پٹ دا ریکارڈ اسٹیٹ کہ یہ جو انہوں نے کنفیشن کیا ہے کہ ہاں میں نے کہا تھا جا کے پڑھ جائیں جی ایچ کیو کو، یہ ان کے معافی مانگنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ ہاں میں نا خواجہ آصف ڈھنگ کی بات کرتے ہیں، سیاستدان ہے، زیرک سیاستدان ہے، میں نا اس کے ساتھ سہمت ہوں، میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں بیک ڈور کی ڈپلومیسی کہہ لیجیے، بیک ڈور چینل کے ذریعے کوئی ایسی صورتحال بن رہی ہو جس میں وہ معافی مانگنے پر آمادہ ہو جائے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ان سے کری معافی مانگ لیں تو پھر بات آگے بن سکتی ہے۔ یہی بات نون لیگ کی لیڈرشپ نے بھی کہی ہے، یہی بات اب خواجہ آصف صاحب دہرا رہے ہیں، بھائی جی معافی مانگ لو تو جان تھوڑی چھوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جناب۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا ریکال یہ بھی کیا ہے کہ آپ نے بانی پی ٹی آئی جس قسم کی شخصیت ہیں، کوئی ان سے معافی منگوا سکتا ہے ویسے کہ وہ معافی مانگ لے؟ وہ تو کہتے ہیں جس نے مذاکرات کرنے ہیں ٹھیک ہے آئے جیل اور یہاں پر آ کے مذاکرات کرے، کیا اتنا آسان ہے ان سے معافی منگوانا؟ دیکھیے میں ذاتی طور پہ خان صاحب کو جانتا ہوں اور 40 برس سے جانتا ہوں، وہ ایک ضدی شخص تو ہیں، ہاں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سیاست میں ضد چلتی نہیں ہے۔ بالکل ڈپلومیٹک ہونا پڑتا ہے سیاست میں۔ پولیٹکس از اے گیم آف کمپرومائزز اینڈ اے گیو اینڈ ٹیک۔ بالکل یہاں پر اگر آپ ضد کریں گے تو پچھتائیں گے۔ جس نے ضد کی ہے پیچھے پلٹ کے دیکھ لیجئے کہ بھٹو صاحب بھی بڑے ضدی آدمی تھے، ٹھیک ہے، وہ چاہے انہوں نے قومی مفاد میں جان دی ہے لیکن ان کو بھی تو امریکہ نے کہا تھا نا کہ ہٹ جائیں اس نیوکلیر پروگرام سے، وہ نہیں ہٹے، بٹ دیٹ واز اے ضد ان دا نیشنل انٹرسٹ۔ اگر آپ سیاست میں اپنی ذات کی خاطر ضد کریں گے تو اس کا نقصان ہوتا ہے، ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب آگے چل جائے، میرے خیال سے ہمیں سمیٹنا ہے سارا کچھ۔ مریم اورنگزیب نے کہا میں پیچھے نہیں رہوں گی، لہٰذا انہوں نے بڑی دبنگ پریس کانفرنس کی ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے میرے خیال سے یہاں دہرانے کا وقت نہیں ہے، چیدہ باتیں جو ہیں وہ ہم پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ مجرم کو سزا دے، نہیں تو دہشت گرد کو سیاسی جماعت کا سرٹیفکیٹ دینا ہوگا۔ تو کیا عدلیہ کے فیصلوں پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے؟ میرے خیال سے یہ ایک طرح کا سرکیسزم ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس جتنے بھی مقدمے ہم لے کے آ رہے ہیں، یہ جتنے بھی مقدمے پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ پر بنے ہیں، آپ نے سب میں ان کو ریلیف دے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یعنی ایسے لوگوں کو جو ملک کی بدامنی کا باعث ہیں ان کو ریلیف دے رہے ہیں، ایک طرح کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।